ہیں یہ جتنے آپ یہ وظائف پڑھتے ہیں اس سے اللہ قابو نہیں آ سکتا کہ آپ معاذ اللہ کمند ڈالیں جس طرح قابو کرتے ہیں کسی کو، تو یہ کوئی جن تو نہیں ہے معاذ اللہ، یہ تو خالق کائنات ہے۔ تو اس طرح آپ ان وظائف سے اور ان چیزوں کے پڑھنے سے یا یہ کر کے کہ آپ کوئی ایسی چیز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جناب وہ معاذ اللہ مجبور ہو جائے کہ آپ کا وہ کام کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے۔ وہ مختار کل ہے، قادر کل ہے، جو چاہے کرے، وہ کسی کی دھونس لپیٹ میں نہیں آتا کہ کوئی وظیفہ بھی پڑھے آپ تو اس کے مجبور ہو کر وہ آپ کا کام کر دے گا، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں اس کی تو آپ اس کی رضا کے لیے پڑھیں، ماشاءاللہ اس کی رضا کے لیے پڑھیں اور یہ توقع رکھیں کہ اب مالک مجھ پر کرم فرمائے گا، میں اس کی بارگاہ میں اسی کا کلام پڑھ رہا ہوں، میرے مالک میری فلاں حاجت روا فرما، میری فلاں حاجت رفع فرما، پوری فرما، یہ توقع رکھنا اور بات ہے۔ اور یہ جس طرح دم منتر کر کے اور جس طرح مختلف وظیفے بتاتے ہیں، کئی پیر تو اتنے وظیفے لوگوں کو بتاتے ہیں، عورتیں خاص طور کیونکہ ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ پیر صاحب جبے کبے والے دیکھے، انہوں نے بولتے انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل کشا پیر ہے، ماشاءاللہ یہ تو میری حاجت پوری کر دے گا، حالانکہ بیچارہ وہ کیا مشکل کشائی کرے گا، وہ خود محتاج ہے اللہ کا۔ اصل میں قرآن کریم میں ہے نا کہ میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں راستہ بھی تو بتایا نا کہ اگر آپ فلاح چاہتے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وذکر اللہ کثیرا، کثرت ذکر جو ہے نا جی، وہ اپنے اندر جو دنیا پیدا کرنی ہے ہم نے، ایک روشنی، تقوی اور مضبوطی اس کے لیے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے۔ کئی لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وظیفے عورتیں اور مرد پڑھتے ہیں، ہمارے درگاہ میں گولڈیشی میں آتے ہیں، ہمارے پاس خطوط آتے ہیں کہ جناب پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا جی؟ وظیفہ اتنا پڑھا، پڑھ کے عورت پاگل ہوگی، لڑکا پاگل ہو گیا۔ تو وظیفہ پڑھنے سے وہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ولی بن جائیں گے، تو ولی وظیفے پڑھنے سے نہیں بنتا۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور نیاز ہے، وہ کسی منزل پہ پہنچا دے تو پہنچا دے۔